جی اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے لاطینی امریکہ میں جنگ کے بڑھتے ہوئے سائے کے بارے میں. ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کو امن کا پیامبر بنا کر پیش کر رہے ہیں. وہ یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبل انعام نہیں دیا گیا، حالانکہ انہوں نے اپنے اقتدار کے پہلے 8 ماہ میں 7-8 پتہ نہیں کتنی جنگیں رکوا دیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر امریکی صدر کو کوئی جنگ چاہیے ہوتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ لاطینی امریکہ میں شروع کرنا چاہتے ہیں. پچھلے چند ہفتوں سے مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی بحریہ نے کولمبیا اور وینزویلا کی مختلف کشتیوں کو اٹیک کیا، جس میں کئی درجن افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. ہر حملے کے بعد امریکہ یہ بیان جاری کر دیتا ہے کہ ان بوٹس میں، ان کشتیوں میں امریکہ ڈرگز سمگل کی جا رہی تھی، اور منشیات کا راستہ روکنے کے لیے ان جہازوں پر، ان کشتیوں پر حملہ کیا گیا. وینزویلا بالخصوص نشانے پر ہے، اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ وہاں پر رجیم چینج لانے کی کوشش کرے گا. دوسری طرف بڑے پیمانے پر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنی بحری طاقت کو وینزویلا کی طرف اور کولمبیا کی طرف بھیج دیا ہے. اس صورتحال کے بارے میں سوشلسٹ ورکرز پارٹی برطانیہ کے مرکزی رہنما ایلیکس کلینیکوس، اور جو عالمی سطح پر ایک اکیڈمک کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، ایک معروف اور معتبر نام ہے، انہوں نے چند دن پہلے ایک مضمون لکھا. اس مضمون کے بعض حصے بھی میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، امریکی سامراج نے طویل عرصے سے لاطینی امریکہ کو نظر انداز کیا تھا، لیکن ٹرمپ فوجی مداخلت کی نئی خواہشات کے ذریعے اس خطے میں امریکی مفادات کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ عالمی سطح پر خود کو امن کے پیامبر کے طور پر پیش کرنا پسند کرتے ہیں، تاہم لاطینی امریکہ میں صورتحال اس کے برعکس ہے. ٹرمپ نے حال ہی میں امریکہ کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز USS جیرلڈ آرفورڈ کو صدر نیکولس کے خلاف مزاحمت کے لیے بھیج دیا ہے. ایلیکس کے بقول امریکہ کے پاس پہلے ہی اس خطے میں 10,000 فوجی، 8 جنگی جہاز، 1 جوہری آبدوز اور F-35 لڑاکا طیارے موجود ہیں. دیو ہیکل B-52 بامبرز بھی وینزویلا کے ساحل کے قریب پہنچا دیے گئے ہیں. ان کا مزید کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسی پالیسی اپنا رہی ہے جس کا مقصد امریکہ کی عالمی وابستگیوں کو کم کر کے امریکہ کی حفاظت پر توجہ دینا ہے. اور ان کے بقول گرین لینڈ کو خریدنے کی بات یا کینیڈا پر دباؤ بڑھانے کی بات، یہ اسی کا اظہار ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے شروع میں امریکہ نے لاطینی امریکہ کے اندر برطانیہ کی جگہ ایک سامراجی طاقت کے طور پر حاصل کر لی. وہ فائنینشیل ٹائمز کو کوٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کلنٹن کے بعد تقریباً ہر امریکی صدر نے لاطینی امریکہ کو نظر انداز کیا، جس کے سنگین معاشی اور عسکری نتائج سامنے آئے ہیں. چین نے اس خلا کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. امریکہ فرسٹ ایجنڈا اس خطے پر دوبارہ توجہ کا تقاضا کرتا ہے، جو امریکہ کے 2 بڑے داخلی مسائل، یعنی بڑے پیمانے پر ہجرت اور منشیات کی غیر قانونی تجارت کی بنیادی وجہ ہے. تقریباً 80 لاکھ مہاجرین کے منبع کے طور پر وینزویلا ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے. یعنی ایک طرف تو فائنینشیل ٹائمز کے بقول وہاں سے منشیات امریکہ آ رہی ہیں، دوسری طرف وہاں سے مہاجرین آ رہے ہیں، اور وینزویلا سے بڑی تعداد میں مہاجرین امریکہ کی طرف آ رہے ہیں، جو
ٹرمپ کے لیے ایک مسئلہ ہیں جن کو وہ حل کرنا چاہتا ہے. یہ تو خیر وہاں کے ایک سرمایہ دار اخبار کا تجزیہ ہے، لیکن اگر ہم الیکس کلینیکوس کی بات کو ذہن میں رکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ لاطینی امریکہ میں ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی اس جارحیت کی اصل وجہ وہاں سے چین کا غلبہ ختم کرنا، وہاں سے چین کا اثر و رسوخ کم کرنا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سال جو امن کا انعام دیا گیا وہ بھی وینزویلا کی ایسی ایک حزب اختلاف کی خاتون رہنما کو دیا گیا جس پر پوری دنیا میں اعتراض کیا گیا. وہ جنگ کی حامی ہیں، وہ امن کی حامی نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ انعام جیتنے کے بعد اپنا انعام ٹرمپ سے منسوب کر دیا. اور ٹرمپ اس خطے میں غیر قانونی جنگ مسلط کرنے کے لیے، جنگ ہوتی ہی غیر قانونی ہے لیکن امریکی قانون کے مطابق بھی یہاں پر ایک جنگ مسلط کرنے کے لیے اوباما کا حوالہ دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اوباما بھی تو ڈرون کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کر رہے تھے. یاد رہے کہ 2009 سے 2017 کے دوران امریکہ نے 542 ڈرون حملے کیے جن میں اندازاً 3797 افراد ہلاک ہوئے تھے. یہ ڈرون حملے پاکستان میں ہوئے، افغانستان میں ہوئے، یمن میں ہوئے، بعض دیگر جگہوں پر ہوئے. اور اوباما نے 2011 میں بڑے فخر سے بتایا تھا کہ آئی ایم ریئلی گڈ ایٹ اٹ. ٹرمپ بھی ڈونلڈ کی اوباما کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو بغیر کسی اجازت کے دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کو ڈرون کے ذریعے حملہ کیا، تو میں یہ کام لاطینی امریکہ میں کیوں نہیں کر سکتا. اوباما کا حوالہ میں صرف اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اوباما کو بھی ناروے کی نوبل امن کمیٹی نے نوبل کا امن انعام دیا تھا. اس پر ہم صرف سر ہی پیٹ سکتے ہیں، لیکن سر پیٹنے کے علاوہ ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم ان خوفناک سامراجی طاقتوں کے سامنے، ان خوفناک سامراجی جنگوں کا راستہ روکنے کے لیے عالمی سطح کے اوپر ایک مزاحمت کو منظم کریں. پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ.